روح اینڈ یارم نکاح اسپیشل سرپرائز۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شارٹس ویڈیو 1707۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ناول ہے روح یارم۔ کسی ریزن کی وجہ سے جو ہے وہ کافی لیٹ پوسٹ کر رہی ہوں۔ یہ والی ایپیسوڈ انشاءاللہ اب ریگولر آیا کرے گی۔ ایپیسوڈ جو ہے قسط نمبر 11۔ شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ روح کو اپنی باہوں میں لیے یارم کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے یارم نے اس کے بال کھول دیے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ روح نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ اور اگر میں تمہیں آج خود سے دور جانے کی اجازت نہ دوں تو؟ اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ لگتا ہے میری دعا پوری ہو گئی، روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پیار؟ یارم ہنسا۔ پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا، اس دن جب تم بنا بتائے کہیں چلی گئی۔ اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اور آج عشق ہو گیا ہے۔ اور اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہو جاتی ہے۔ میرے پیار اور محبت نے بہت صبر کیا، لیکن کیا کروں؟ یہ عشق بے صبرا ہے، یہ تمہاری ہاں کا انتظار نہیں کرے گا۔ ایک ہی جھٹکے سے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یارم میری بات سنیں۔ وہ اسے اپنے والے کمرے میں لے کے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ یارم نہیں، آج کچھ مت بولو۔ آج سے تم میری ہو، صرف میری، یارم کاظمی کی۔ آج میں تمہیں اپنا بناؤں گا، اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے پیار پر کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن تم نے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا۔ اب تمہیں میرا ہونا ہی ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ روح کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگے، جسے پھونک مار کر اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ ایسے ہی طلسم پڑھ پڑھ کر تم نے مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے بھی تو بتاؤ، یہ کون سا تویز عشق ہے؟ میں تو نہیں بتاؤں گی، جو اس نے شرارت سے کہا، جبکہ ہاتھ دونوں یارم کے ہاتھوں میں قید تھے۔ مت بتاؤ روح جان، آج یارم کاظمی اپنے سارے سوالوں کے جواب خود لے لے گا۔ اسے خود پہ جھکتے دیکھ کر روح نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ جب روح کے ہاتھ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی اور اگلے ہی لمحے یارم نے اس کو خود سے دور پھینکا۔ اچانک اس جھٹکے کے لیے روح تیار نہ تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ پھر شرمندہ سی ہو کر یارم کو دیکھنے لگی، جو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ یارم میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ روح اسے کچھ کہتی، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یا خدایا، یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں؟ اس کام سے مجھے نفرت ہے۔ جس چیز سے مجھے گھن آتی ہے وہی کام میں روح کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ پھر روح کے ساتھ زنا کرنے جا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا تھا، جسے دیکھتے ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ جسے دیکھتے ہی میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا اور اپنے فون سے ہزر کو کال ملانے لگا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ میں اور شارف ابھی لیلا کے کلب سے واپس آئے ہیں، کیوں خیریت؟ ایسا کرو، ایک مولوی پکڑو، اس سے لے کر میرے فلیٹ پر آ جاؤ۔ مولوی کیوں؟ خیریت ہے نا؟ اور اس وقت میں مولوی کا انتظام کہاں سے کروں؟ اس وقت تو کوئی مولوی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا مولوی آئے گا یا نہیں، اس کے سر پر بندوق رکھو، اپنے ساتھ لے کر یہاں آ جاؤ۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں اور اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے آنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ مولوی کا انتظام کرنا ان دونوں کا کام تھا۔ کیا میری مزاحمت کی وجہ سے چلے گئے؟ کیا وہ مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں؟ اللہ جی نہ جانے کتنا ناراض ہوئے ہوں گے مجھ سے۔ میں کیسے مناؤں گی اب انہیں؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا، میں نے خراب کر دیا۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے ہاتھ چھڑوانے کی؟ میں کیا کروں؟ کیا باہر جا کے دیکھوں؟ نہیں، اگر زیادہ غصے میں ہوئے تو پھر سے تھپڑ لگا دیں گے۔ ہاں تو کام بھی تو تھپڑ کھانے والا کیا ہے میں نے۔ ابھی کوئی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر دیکھتی، یارم واپس کمرے میں آیا۔ اسے واپس کمرے میں آتا دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ یارم سچی میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھے، میں آپ کو مجھ سے دور نہیں کر رہی تھی۔ میں تو بس اپنا ہاتھ، سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں۔
اس کے سینے سے لگی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سنو میری بات سنو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس طرح سے فون پہ ہوئے نکاح کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں جانتا تم اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی، اس لیے تم نے خود کو مجھ سے دور کیا، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ہمارا دوبارہ نکاح ہوگا، اور وہ بھی آج ہی۔ چلو باہر آؤ، میں نے گواہ اور نکاح ہوا کو بلایا ہے۔ دوبارہ نکاح؟ ہاں دوبارہ نکاح۔ اب دوپٹہ سر پر لو اور باہر چلو۔ اس کا دوپٹہ خود اس کے سر پر ڈالتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ وہ بہت سارے لوگ تھے اور تقریباً سبھی یارم کے کام کرنے والے تھے، اور تقریباً سبھی حیران اور پریشان کھڑے تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران تو لیلا تھی۔ مولوی صاحب نکاح کی رسم شروع کریں، یارم نے آرڈر دیا۔ 1 منٹ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آنا، ہیزر نے اسے کہا اور یارم کے کمرے میں آ گیا۔ جلدی بولو، یارم نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ یارم، یہ لڑکی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم تھوڑا سا صبر کر لو، پہلے اس کی طلاق کراؤ، پھر تمہارا نکاح جائز ہوگا۔ اس طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہیزر نے روح سے نکاح کی وجہ نہ پوچھی تھی، وہ خود ہی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھ چکا تھا، اور آج سے نہیں نہ جانے کتنے دن سے وہ روح کے لیے اس کی فکر مندی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے جذبات رکھتا تھا، یہ بات ہیزر پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ وہ آدمی مر گیا ہے ہیزر، میں نے مار دیا اسے۔ یارم نے ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ ہم سیدھے طریقے سے دور سے بات کر سکتے تھے، تمہیں اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھ سے میری روح چھیننے کی کوشش کی، اسے جینے کا حق نہیں تھا۔ روح اس کے نکاح میں تھی، تم سے ملنے سے پہلے ہی، ہیزر نے چھپا چھپا کر کہا۔ اب تو ہو گیا نا جو ہونا تھا، اب نکاح پر والے نہیں ہونے والی میرا باہر انتظار کر رہی ہے۔ اتنا کہہ کر یارم رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیزر بے بسی سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ لیلا آنکھوں میں آنسو لیے اس کے نکاح میں شامل تھی۔ مولوی صاحب نے پہلے یارم کا نکاح پڑھوایا اور پھر روح کی طرف آئے۔ روح نور ولد احمد خان، آپ کا نکاح سید یارم کاظمی ولد سید ابراہیم کاظمی کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ روح کے کان میں گونج رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا جہاں یارم اسے نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ یارم ذرا سا مسکرایا تھا اور اسے نظروں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ سوال پھر سے دہرایا گیا۔ روح نے وہی جواب دیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی، سب نے مبارکباد دی، لیکن ایک سوال تھا جو روح کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جب روح کا پہلے نکاح ہوا تھا تب امی نے کسی شیخ کا نام لیا تھا، لیکن اس نکاح خواہ نے کسی شیخ کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس وقت تو ہوش ہی کہاں تھا، کچھ جاننے کا، خود سمجھنے کا۔ یہ موقع تو اسے یارم نے دیا تھا۔ مولوی صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو لیکن اس کا خاوند مر چکا ہو اور وہ کسی اور کے نکاح میں آ جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ یارم نے مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہیزر نے مولوی صاحب کے سامنے سوال رکھ دیا۔ یارم بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے پوری بات بتائی مولوی صاحب کو؟ ہیزر رکو، میں پوری بات بتاتا ہوں۔ اگر لڑکی کو دھوکے میں رکھ کر اس سے جھوٹا نکاح کر لیا جائے، میرا مطلب ہے کہ فون پر نکاح کیا جائے، بس ایک طرف کی کارروائی مکمل کی جائے، فون پر لڑکی کو ریکارڈنگ سنائی جائے، نکاح نامے پر جعلی نام سے دستخط کیے جائیں، والدیت بھی غلط بتائی جائے، پر نکاح، میرا مطلب ہے جھوٹا نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ آدمی مر جائے، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ ہیزر، تمہیں اس طرح سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، اس نے ہیزر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو نکاح ہی نہیں ہے۔ نکاح میں سب سے زیادہ ضروری والدیت کا ٹھیک ہونا ہے۔ دونوں طرف سے مکمل کارروائی گواہوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ ہاں بالکل، لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں، لیکن مردہ انسان نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ اگر صرف اس کی آواز تھی لیکن وہ مر چکا تھا تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ مولوی صاحب حیرانگی پریشانی سے نکاح کی یہ واردات سن رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ چلیے گاڑی میں تشریف رکھیے، ہیزر ابھی آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئے گا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ سب کچھ تم نے کب جانا؟ وہ آدمی کیسے مرا؟ جس دن روح یہاں پہ آئی تھی، تمہیں یاد ہے، میں شمس سے بات کرنے گیا تھا، اسے سمجھانے گیا تھا کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تم جانتے وہ کیا کام تھا ہیزر؟
شمس شیخ وہاں پاکستان لڑکیوں سے جعلی نکاح کر کے انہیں یہاں بلاتا تھا، جتنی خوبصورت لڑکی اس کی اتنی زیادہ قیمت، اور پھر انہیں یہاں لا کر بیچ دیتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ شمس اس جعلی نکاح کے لیے رمیز شیخ کا نام استعمال کرتا تھا۔ جس دن میں نے پہلی دفعہ روح کو دیکھا، وہ معصوم چہرہ میری دنیا ہلا گیا تھا ہزر۔ میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں میرا مستقبل میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن روح نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کر دیتا تھا۔ سارم کے بعد ہزر اس کے لیے بہت حاصل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب کو چھوڑ کے آتا ہوں، تم بابی کے پاس جاؤ، باقی باتیں ہم کل صبح کریں گے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ ہزر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بابی، آج آخرکار وہ لڑکی اس سے بابی بن گئی تھی۔ ہاں، اب اسے لڑکی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن لیلا کا کیا ہوگا؟ ہزر نے پوچھا۔ مہربانی فرما کر اس وقت لیلا کا نام لے کر میرا موڈ مت خراب کریں، آپ یہاں سے تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ یارب ناک سے مکھی اڑاتا ہوا نکل گیا۔ سب کو بھیج کر اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آیا، لیکن یہاں روح نہیں تھی۔ یقیناً وہ دوسرے کمرے میں تھی۔ میرے دل کی دنیا ہلا کر آپ دوسرے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھی ہیں، یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہے، جلدی سے دوسرے کمرے میں آؤ۔ وہ دروازے سے حکم جاری کرتا واپس پلٹ گیا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی وہ اس کی باہوں میں تھی، لیکن اس کے ہاتھ چھڑانے کی وجہ سے وہ برا منا گیا، پر اب تو روح اس کو ناراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنا دل مضبوط کرتی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کمرے تک آئی، اور اپنے پیچھے سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازہ بند کیے اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم جو آ رہے ہو پہلو میں، اب ہوش کسے آئے گا؟ اے عشق ذرا رک تو صحیح، یہ عشق فنا ہو جائے گا۔ ویلکم ٹو مائی لائف، میرا بننے کے لیے شکریہ۔ روح نور سے روح یارم بننے کے لیے شکریہ۔ آج سے تم یارم کی روح ہو، اور اگر روح یارم سے دور ہوئی تو یارم بے جان ہو جائے گا، اور میں جانتا ہوں تم اپنے یارم کو کبھی بے جان نہیں ہونے دو گی۔ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وعدہ کرو مجھ سے روح، کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، وعدہ کرو۔ اس کے بالکل قریب کھڑا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اسے وعدہ مانگ رہا تھا۔ روح نے بس اپنی نظریں جھکائی جب یارم کی گرفت اپنے چہرے پر ذرا سخت محسوس ہوئی۔ اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ کرو وعدہ کہ مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وعدہ۔ وہ بمشکل اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بولی۔ تھینک یو سو مچ روح، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں میرے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب تر کیا۔ آج میری روح کو میری روح قرار دے گی، آج تو تیرا یارم اپنی جان سے جائے گا۔ یارم نے پورے استحقاق سے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے اور اس کا نازک سراپا اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے بیڈ پہ اٹھا لایا۔ تمہیں پتہ ہے روح، تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی خواہش نہ تھی، لیکن جب تم میری زندگی میں آئی تو میرا چاہنا، تمہیں پیار کرنا، بس تمہیں ہی سوچنا، تمہارا بن جانا، اف کتنی خواہشیں دل میں جا گئی۔ پتہ نہیں تم سے پہلے ساری یہ خواہشات کہاں سوئی تھی۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن روح کی زندگی میں آنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں روح کی کمی محسوس ہوئی۔ یہ نازک سی لڑکی کب اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جب روح کو پتہ چلے گا کہ یارم وہ شخص ہے ہی نہیں جس کے لیے وہ اتنی دور آئی ہے، وہ تو بس اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس سے تو روح چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے، مگر یہ طے تھا کہ وہ روح کا نام اپنے نام سے کبھی الگ نہیں ہونے دے گا۔ روح صرف اس کی ہے، صرف اسی کا حق ہے۔ اس پر کوئی روح کو سوچنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے یارم کی اجازت لے گا۔ یارم کی شدتوں اور جرثاتوں سے گھبراتی، اسی کی باہوں میں اپنا لیتی لڑکی اسے دیوانہ کر گئی۔ یارم کے ہر انداز میں روح کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کے عشق میں ڈوبا اس پر اپنی محبتوں کی برسات کر رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روح کو اپنا اور بھی خاص لگنے لگا۔
وہ خود کو کبھی منحوس سمجھتی تھی، لیکن یارم کی باہوں میں وہ کسی متاع جان سے کم نہ تھی۔ وہ اس کی باہوں میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب اذانوں کی آواز گونجنے لگی۔ اٹھو میری جان، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یارم اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک پل نہ سو سکا۔ روح کے سونے کے بعد بھی اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چلتی رہی، کیا سچ جانے کے بعد وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ جس طرح سے اس کے اپنے اس سے دور ہو گئے، وہ بھی اس سے دور چلی جائے گی۔ اس کے ذہن میں اٹھتے ہر سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا، اسے کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلنے دے گا۔ وہ اسے کبھی ان لوگوں کے پاس واپس نہیں جانے دے گا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اگر وہ ان لوگوں سے کبھی ملے گی نہیں تو وہ اسے کیسے پتہ چلے گا؟ یارم اسے ان سے دور کر دے گا جن کی وجہ سے روح اس سے دور ہو سکتی ہے۔ اور یہ فیصلہ کر کے وہ کچھ حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اٹھ جاؤ جان، یہ نہ ہو کہ تمہاری نیند کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو جائے۔ پھر کہو گے کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ میں نے تو تمہیں تنگ کیا بھی نہیں۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کے کان کو لو چومتا تو مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کتنی خطرناک نیند ہے تمہاری، ورنہ تو تمہاری نیند سے بہت سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ جو مزے سے نیند میں اس کی باتیں سن رہی تھی، اسے واپس رات والی ٹون میں آتا دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کی ہوش ٹھکانے لگاتا، وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اب تو تمہیں بھاگ کر بھی میرے ہی قریب آنا ہے۔ اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگاتا ہوا واش روم کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ روح فریش ہو کر باہر آئی تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ آپ اگر مجھے ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو میں باہر جا کے نماز ادا کروں گی، وہ ہلکا سا منمنائی۔ نوٹ کر رہا ہوں کل رات سے تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے، ایسا بھی کیا ہو گیا رات میں؟ وہ شرارتی انداز اپنائے اسے نظروں کے حصار میں لیتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ میں باہر جا رہی ہوں، شرماتی ہوئی جائے نماز اٹھا کر باہر جانے لگی۔ ارے یار، میں نے کیا کہا، بس پوچھ ہی تو رہا ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا رات میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، تم آرام سے نماز پڑھو۔ وہ مسکراتے ہوئے نظر پورے کمرے میں گھمانے لگا۔ وہ کافی دیر کھڑی سے دیکھتی رہی، لیکن وہ اس سے بالکل بے نیاز ظاہر ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ روح نے وہی جائے نماز بچھائی اور نیت باندھی۔ اسے مکمل نماز میں مصروف دیکھ کر ایک بار پھر سے اس نے چاند لٹاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ وہ 5-7 منٹ میں نماز سے فارغ ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نماز تو فوراً ختم ہو گئی، لیکن یہ دعا تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ دعا مانگ کر جائے نماز سے اٹھنے لگی۔ میں تو مل گیا ہوں تمہیں، اب کیا مانگ رہی تھی اللہ سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ مانگ نہیں رہی تھی، تھینک یو بول رہی تھی۔ انہوں نے میری بھی سن لی تو تھینک یو تو بنتا ہے نا، مسکرا کر اسے جواب دیتی وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے باہر نکل گئی۔ تو پھر کیسا لگا سرپرائز آپ لوگوں کو؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔